إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں و بہن، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ آج کل کچھ نئے مفتی پیدا ہوئے جن کو فتویٰ دینے کا شعور نہیں ہے، وہ بھی فتویٰ پڑھا، جس کے نتیجے میں اسلام کی مسلمہ اور متعینہ عبادتوں کی شرعی حیثیت کو ختم کرنے کی ناپاک اور بدترین کوشش اور سازش ہوئی۔ بات بری لگے تو اللہ کے واسطے نہ کیجیے۔ فتویٰ دینے کا حق ہر ایک کو نہیں ہے، اور ہر ایک سے فتویٰ پوچھنا بھی جائز نہیں۔
انشاءاللہ سلسلے میں اس کی بداعت ہوگی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے مسلمانوں کی جانب سے غیر دانشمندہ حرکت کرنے کے نتیجے میں اسلام اور مسلمان بدنام ہو. بظاہر شیطان ایسے انسان کے اندر سرایت کر جاتا اور اس انسان کو بذات خود بہت بڑا مفتی بنا دیتا ہے، یا مفتی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے سے ظاہر کر دیا جاتا. ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں کہ اگر آپ کے اندر علمی حیثیت سے ان کا نام تھوڑا سا مشہور ہو گیا تو بڑے بڑے علماء کرام دیوان نظام و تلمس کو ائمہ اور علماء اور مدرسین کے سامنے طے کیا ہے، اسے چھوڑ کر ایسے بظاہر مفتیوں کے گرد گھومنا شروع کرتے ہیں اور انہیں سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے سوئلو بغیر علم فضلو فاضلو. ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ان سے پوچھا جاتا، علم کے بغیر وہ انسان فتویٰ دیتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوتا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا. یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے. جبکہ آپ کہتے ہیں ہر چمکتا سونا نہیں ہوتا. سوسائٹی میں یا مارکیٹ میں یا سوشل میڈیا میں کسی کا نام مشہور ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مفتی ہر ایک مسئلے کا جواب وہی دے گا. لوگ بڑے بڑے علماء کرام کو چھوڑتے ہیں جنہوں نے زندگی گزار دی ہے علم و فتویٰ کے حضور میں، اور ایسے لوگوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو انہی علماء کرام کے فتاوی کے خوشہ چی ہوتے ہیں. انہی سے سیکھتے ہیں. اللہ نے زبان دی یا وسائل دیے یا اسباب دیے، سوشل میڈیا پہ چھا گئے، لوگ اسی کو سب سے بڑا اللہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ قوم کی جانب سے بڑی بے احتیاطی کی حرکت ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ گمراہی سے کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا. ایک دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں. ابھی پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں تجدد پسندی کرنے والے لوگ یہ دروازہ بابر کی بات کرتے کیوں بولتے؟ تجدد پسندی والے لوگ جنہیں متجدد کہا ہے، نیا نیا مسئلہ نکالنا ان کی فطرت ثانیہ. وہ سوچتے ہیں ایسے نئے مسائل بیان کر کے عوام و خواص کی نگاہ ہماری قدم ہو جائے، چاہے شریعت اسلامیہ کی دھچیاں بنا کے رکھ دی جائے، لیکن آدمی اپنی پڑھائی کا اظہار کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے. ایک دور تھا غیر مسلمین کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، اسلام دشمن افراد کی طرف سے ایسے مسائل اٹھائے جاتے تھے. لیکن آج کے دور میں دیندار طبقہ، علماء طبقہ، جن کو جانکار طبقہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ بھی ایسے مسائل اٹھاتے ہیں اور عوام و خواص کو شک و شبہ میں داخل کر دیتے ہیں. ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے شہر میں، وہ ہندوستان میں ہے لیکن شہر کا مسئلہ میں بتاؤں. کورونا وائرس کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی تباہی کی وجہ سے لوگ دانے دانے اور کھانے کھانے کے محتاج ہو گئے. سامنے قربانی آ رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی نہ کیا جائے اور اس پیسے کو غریب اور نادار میں تقسیم کر دیا جائے. بظاہر یہ فرقہ بہت اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے ان کا کہ غریب اور نادار ہیں، ان کو درس کھانا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے.
ایک بہانہ بنا دیا، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ انسان صرف کرتا ہے قربانی میں، کیا اچھا ہوتا اس مرتبہ قربانی کو موقوف کر دیا جاتا، قربانی نہیں کی جاتی، ان پیسوں کو علاقے کے غریب اور نادار میں تقسیم کر کے کم از کم ان کا آنسو تو کچھ لیا جاتا۔ شیطان اسے اچھے انداز میں پٹی پڑھاتا ہے، اچھا آدمی سوچتا ہے کہ بالکل بڑا اچھا مشورہ ہے، یہ عوام کا بڑا خیر خواہ ہے۔ میں سجھاؤں کی دو تین شکلیں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس پر غور کر لیجیے، مسئلہ آپ کا حل ہے۔ کیا غریب و نادار کی حمایت کے لیے شریعت میں متعین کردہ کسی عبادت کو موقوف کرنا ضروری ہے؟ سال میں مرتبہ قربانی کی جاتی، قربانی کی شرعی حیثیت آپ اسے بدل نہیں سکتے، صاحب استعداد انسان پر لازم و ضروری ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن آپ کو پٹی یہ بڑھائی جا رہی ہے کہ 2 دن کے لیے ہزاروں روپیہ، یہ لاکھ روپیہ تک کا آپ کا سرمایہ ہوتا ہے، اس میں 50 غریبوں کے گھر میں چولہا جلنے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ ایسا کیجیے، قربانی نہ کیجیے اور پیسوں میں تصدیق نہ کیجیے۔ بظاہر یہ فتویٰ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ بیمار طبیعت کے لوگوں کو ایسا سننے میں اچھا لگتا ہے، سنانے میں اچھا لگتا ہے، مگر سوچنے کا انداز آتی ہے۔ کیا سال میں ایک مرتبہ ہی غریبوں کی غربت پر آپ کو ترس آتا ہے؟ مارچ کے مہینے سے کورونا وائرس اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا، اپنی زندگی کے بیشتر مراحل آپ نے ایسے گزارے جہاں لگژری لائف گزارنے کے اسباب آپ نے بنائے ہیں۔ کروڑوں کی گاڑی میں چڑھنا آپ کی شان ہے، 50,000 لاکھ روپے کے موبائل آپ کی پاکٹ میں ہونا یہ آپ کی پہچان ہے، شادی بیاہ کے مرحلے گزارنے پڑے اس کے لیے لاکھوں کا سرمایہ، یہ آپ کا تر امتیاز ہے۔ ایسے موقع پر غریب آپ کو یاد نہیں آتے، ان غریبوں کا خیال رکھا جائے، کروڑ روپے گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے 2-4 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ جائے، کیا آپ کا سفر نہیں ہوگا؟ آپ کے قوم کا تو یہ حال ہے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی میں پیڑے پہ غریب بھی وہ گاڑی چلا لیتا ہے اور اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور بعد میں کئی کروڑ دے کے ان کو جیل سے چھوڑانا پڑتا ہے۔ وہ کلکتہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ ترس کھائیے، آپ ترس کھانا چاہیے، ذرا اس گاڑی کو بدل دیجیے، 10 لاکھ کی گاڑی لیجیے، اس میں بھی آپ کی سواری ہو جائے گی، 90 لاکھ روپیہ غریبوں کو خرچ کر دیجیے۔ وہ آپ کو سکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ جب قربانی آئے گی یہ ترس آپ کے پاس آتا ہے۔ مسجد آنے کے لیے مسجد کے ڈبوں میں 10 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ملتی، بات کہنے کو تکلیف ہوگی۔ مسجد کا ڈبہ جو نہیں گھومنا چاہیے، مجبوری کی بنیاد میں گھمایا جاتا ہے، گھنٹہ گڑگڑ کی آواز آپ کو سنائی آتی ہے، اس میں آپ کی پاکٹ سے 10 روپیہ نہیں نکلتے۔ ابھی مسجد سے باہر جائیے، 50 روپے کے چائے آرام سے پیتے ہیں اور شام کا ناشتہ اور پھر رات میں گٹر بستی کرنے کا معاملہ تو دور کی بات ہے، وہ بہت الگ معاملہ ہے۔ تو یہ خرچوں کا کنٹرول کیجیے اور غریبوں پہ ترس کھائیے، ان کی مدد کریے۔ بغیر کام کا ہم دیکھتے ہیں تو بڑا موبائل 25,000 30,000 کا موبائل، دونوں ملا کے کم سے کم 50,000، ایسے بھی لوگ لاکھ روپے کا موبائل رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے بہت بڑا کاروباری ہوگا۔ کتنا مشہور ہے، دونوں گھر سے بھی کام نہیں چلتا، ڈبل سیم اس میں لگا ہوا ہے، 4 سیم لگے ہوئے، کیا کام ہے آپ کا؟ سوائے برابر بازی مجھے آپ کو غریب پہ ترس آتا ہے، ایک موبائل بیچ دیجیے اور اسے غریبوں کی دیکھ ریکھ کر لیجیے، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے۔ بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا ذہن ہے، الحمدللہ منع نہیں ہے، مہنگے اسکول کو چھوڑ دیجیے، چھوٹے چھوٹے اسکولوں کا بھی حال ہے، چھوٹے اسکول
4000 5000 تقریباً فیس بچوں کا ہے. لاواٹیلیا میں جائیے 8 سے 10,000 روپے مہینے کا فیس ہے. ابھی نیا اسکول ہیریٹیج بنا ہے 13 سے 14,000 روپے مہینے کا فیس ہے. میری گزارش ہے ایک سال اپنے بچوں کی تعلیم کو ڈاؤن کر دیجیے. آپ بہتر یہ ہے کہ مسجد حدیث امام سلفی کا حوالہ کر دیجیے. انشاءاللہ کم سے کم ایک سال میں بچوں کو دیندار تو ضرور بنا دیا جائے. اور ایک سال کا پیسہ جو کم از کم 50,000 زیادہ تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. ہر ایک آدمی اپنے بچوں کی فیس کو روکے اور اپنے علاقے کی غربت و ناباری کو دور کرنے کے لیے غریبوں کو درس دکھائیں اور آرام سے باتیں. تو پھر مل سکے نہیں کر سکیں گے آپ. تو مقام ہے کہ میرے بیٹے لاواٹیلیا پڑھتا ہے, میرے بیٹے ہیریٹیج میں پڑھتا ہے, میرا بیٹا فلاں اسکول میں پڑھتا ہے. پڑھ کے کیا کرتا ہے آپ کو معلوم ہے. چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھنے والے بچے بڑا نام بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. بڑے اسکول میں پڑھنے والے اللہ ماشاء اللہ کام آتے ہیں, ورنہ وہ اپنے ماں باپ کی ناک کٹوانے کی سوا کوئی دوسرا کام نہیں کرتے. اللہ ماشاء اللہ تکلیف ہو تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا. میری گزارش یہ ہے ایک سال اپنے بچوں کی تعلیم کو لوٹ کر دیجیے, صرف ایک سال. اور اس پیسے کو جمع کیجیے. 50 آدمی کھڑے ہو جائیے, 50 لاکھ روپے جمع ہو گیا. آپ کے محلے کی غربت و افلاس دور ہونا ہی ہونا ہے, لیکن نہیں کریں گے آپ. اسی چیز پر رقم سے نہیں کریں گے, قدغن لگائیں گے, رکاوٹ ڈالیں گے, شک پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اسے اللہ اس کے رسول نے سال میں ایک مرتبہ واجب کی حیثیت سے کرنے کو کہا ہے. اگر آپ غور کریں زمانے رسالت میں تو اللہ سے زیادہ انسان پر شفقت و مہربانی کرنے والا کوئی نہیں. اور انسانوں میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کر انسانی کیا پوری دنیا کی ساری چیزوں پر مہربانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کی تاریخ کا مطالعہ کر دیجیے. مکہ ایسے تیسے دور گزر گیا, مدینہ پہنچے. 10 سالہ مدنی دور میں کسی سال آپ نے قربانی کو چھوڑا نہیں ہے. جبکہ آپ کو مشہور یا آپ کو معلوم ہے مہینہ مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. وہ ہے مسیح میں ایسا بیٹھا جو کہہ دے کہ کسی ایک دن کسی گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. وہاں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استطاعت کے مطابق جمع کیا جس طرح ممکن ہو سکا. ہر سال آپ نے قربانی دی ہے اور قربانی دینے کے لیے ترغیب دلائی ہے. یہاں تک کہا کہ من کان لہ سعۃ فلم تضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو پھر بھی وہ انسان قربانی نہ کرے, وہ مسلمانوں کی امکان نہ کرے. تو آپ نے تو اس پریشان حال میں قربانی دی. کیا غریب ادا نہیں دے؟ آپ کے گھر میں 50 کپڑے موجود ہیں. میں جانتا ہوں لوگ کپڑا خریدنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, پہنے نہ پہنے سی بات ہے, الماری سجا ہوا ہے. اور اس معاملے میں تو اور زیادہ آگے ہیں. کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں کہ جوڑے کپڑے خریدتے ہیں, پورا الماری ان کا کپڑا سجا ہوا ہے. آپ کے پاس تو کپڑوں کا انبار ہے. صحابہ کی زندگی میں ایسے افراد بھی ہیں, ایسا مسئلہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ صحابی فجر کی نماز پڑھ کے فوراً بھاگتے ہیں. جب اعتراض پر جو بتاتے ہیں ایک ہی کپڑا ہمارے پاس ہے, اس کپڑا کو پہن کر میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں. میری اہلیہ گھر میں کسی طریقے سے صدر شفا میں بیٹھی نہیں ہے. اس حالت میں جب ان کے پاس کپڑوں کی کمی ہے, اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کہ اس مرتبہ قربانی ختم کر دو, قربانی کے جانور کی قیمت کو ایسے لوگوں میں صرف کر دو تاکہ ان کے کپڑے تیار ہو جائے, ان کا چولہا جلنا شروع ہو جائے, ان کے کام کاج آرام سے ہونا شروع ہو جائے. آپ نے نہیں کہا. لیکن آج بڑے رحمت کرنے والے افراد غریبوں اور مسکینوں پر, غریبوں اور مسکینوں کے گھروں میں پھولنے, گھروں میں ایک طریقے سے پھول جانے والے افراد بظاہر وہ پھولتے ہیں لیکن غریبوں کا خون چوس کر پھولے ہوئے نظر آتے ہیں. اب دیکھ لیجیے بڑی غربت کا راہ چلانا شروع کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی لگژری گزرتی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں, ٹھاٹ باٹ میں کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں سال میں ایک مرتبہ قربانی کی باری آتی ہے. اس بات پر بڑے خطرناک حالات ہیں, بہت پریشانی ہے, ایسا اور ویسا ہے. علماء کو فتوا دینا چاہیے, علماء نے بھی فتوا بھی دے دیا
انہوں نے کہا کہ قربانی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے گا قربانی کے سلسلے میں اپنی بات اب یاد رکھیے. قربانی کا دن متعین ہے, قربانی کی تاریخ متعین ہے, اور قربانی کا وقت متعین ہے. اگر آپ نے قربانی کا جانور قربانی کے متعینہ دنوں سے پہلے یا دنوں کے بعد ذبح کر دیا قربانی ہی کے نام سے, تب بھی قربانی ادا نہیں ہوتی. آپ قربانی ہی کریں, جانور ہی ذبح کریں. 10 سے 11 12 اور 13 میں خلاف ہے, لیکن 10 سے 11 12 13 ذوالحجہ یہ تاریخ متعین ہے, 3 یا 4 دن. ان 4 دنوں کے اندر آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی آپ کی قبول ہوگی. اگر اس سے پہلے کریں گے اس کے بعد کریں گے قربانی قبول نہیں ہوگی. اگر آپ نے جانور ذبح کیا ہے اور اسی پر بس نہیں ہے, ایک مسئلہ اور بھی سے بات کریں. قربانی کا دن 10ویں تاریخ اگر عید اضحیٰ کی نماز سے پہلے, مسئلہ کریے گا لوگ جلدبازی کرنے کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہیں کہ سویرے گوشت کھا لیں گے اور ہمارے گھر میں سب سے پہلے قربانی ہو جائے گی. عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اگر آپ نے قربانی کا جانور ذبح کر دیا, وہ قربانی نہیں ہوئی. عام طور سے گوشت کھانا ہوگا جس طرح سال بھر کا اندر سے گوشت خرید کے کھاتے ہیں یا حصہ بکرا لگا کے کھاتے ہیں, ویسے ہوگا. تو جس دن قربانی کا جو دن قربانی کا دن متعین ہے اس کا وقت بھی ہے. عید سے پہلے نہیں کر سکتے. اگر عید کے بعد کریں گے تو قربانی ہے, عید کی نماز سے پہلے کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی. جب قربانی ہی کر رہے ہیں, دنوں میں نہیں کر رہے ہیں, وقت میں نہیں کر رہے, تب قربانی کا اعتبار نہیں ہے, تو اس کے بدل کے طور پر آپ کے پیسے کا اعتبار نہ ہوگا. اس لیے یاد رکھیے گا کتنا بھی پیسہ استعمال کر لیجیے وہ قربانی نہیں ہوگی. قربانی کو ثابت کرنے والا عمل ہوگا, اور جو انسان اس میں تحریک چلا کر کرے گا وہ انسان گنہگار ہوگا. رہا مسئلہ غریبوں اور ناداروں کی دیکھ ریکھ کی جائے, قربانی کے جانور ذبح نہ کیا جائے اور اس کے پیسے کو دے دیا جائے. کبھی آپ نے غور کیا ایک قربانی سے کتنے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں سوچے ہیں تو میں سوچنے کا گروپ کا دیتا ہوں, ایک طریقہ بتاتا ہوں. دیہات میں کھیت اور کھلیان میں جانور کو چراتا کون ہے, اور قربانی کے انتظار میں جانور کو کھلا پلا کے تیار کون کرتا ہے؟ وہ غریب ہی ہوتا ہے. اگر اس کا جانور نہ خریدیے تو سال بھر کے لیے ویسے ہی مر جائے گا. تو یہاں دوسرے شہر کے غریبوں پر آپ کو ترس آتا, اور جو سال بھر قربانی کے جانور کو تیار کر کے اپنا ذریعہ معاش حاصل کرنا چاہتا ہے, اسے ڈبونا چاہتے ہیں آپ. اس سلسلے میں کتنے لوگ اسے لگے ہوئے, وہ دوسرے بیماری کرتا ہے, جانور خرید کے لاتا ہے, گاڑیوں میں سوار کراتا ہے, شہر میں ہاتھ لگاتا ہے, اس کی خرید و فروخت کراتا ہے. کتنے غربا اور نادار قسم کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر قربانی کا جانور ذبح ہوا, ہزاروں قصاب کی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. عام دنوں میں جانوروں کے ذبح پر وہ صرفہ نہیں آتا, لیکن قربانی کے جانور ذبح کرنے پر 1000-2000 روپیہ اسے مانگتا ہے اور آپ آرام سے دیتے ہیں. وہ بھی غریب اور نادار ہی تو ہے. اس کی کھال, اس کی چمڑی اور اس کی مداری وہ تو غریبوں کا حق ہے. کھا جانے کے بعد اس کی ہڈیاں غریب ہی چنتے ہیں, انہیں بیچا جاتا, اور پھر اس میں بہت ساری کمائی کے راستے ہوتے ہیں. وہ غربت آدمی جو ہے وہ غریب اور نادار جو سال بھر غربت افلاس کی بنیاد پر گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں, شریعت اسلامیہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کیجیے, اور مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے سارے لوگوں تک گوشت پہنچانے کی کوشش کیجیے. جو غریب ہے, مفلس اور نادار ہے, ان تک گوشت پہنچائیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال بھر گوشت نہیں کھایا ہوگا, اب تک اشرا جو
غربت پہ ترس نہیں آتا؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ غریبوں کی غربت کا رونا تو روتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی دھجیاں بکھر جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بعض علماء نے یہ فتاوے دیے ہیں اور مساجد سے بازار کے ممبر سے اس کا اعلان بھی ہوا ہے۔ یقین جانیے یا تو کسی دباؤ میں فتویٰ دیا گیا، یا ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور سے ان پر کسی کا چاقو چلا ہوگا اور نتیجے کے طور پر کسی میں ہاں ملانے کے نتیجے میں اس قسم کی باتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ اسے نیک سمجھ دے اور ان کے مسئلے حل فرمائے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے، اس کی شرعی حیثیت کو مشکوک بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا اس میں مال کا ضیاع، پیسے برباد ہوتے ہیں، ایک دو دن کے لیے، 4 دن کے لیے، تو پوری دنیا میں کھربوں روپے صرف ہو جاتے ہیں، اسے بچا لیا جائے، بڑی بڑی یونیورسٹی کام کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں سال میں ہونے والے شادیوں کے پیسے روک لیجئے، ہر علاقے میں یونیورسٹی لائیں، اس پہ کنٹرول آپ نہیں کریں گے۔ اپنے پیسوں کا غلط استعمال اپنے بچوں اور بچیوں کے ذریعے سے کروائیں گے، اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے۔ کھانے پینے سے متعلق آپ کا معاملہ عجیب ہے، گھر میں انبار لگا ہوا ہے، اپنے گھر میں سے دانا اپنی دے سکتے ہیں، آپ چوز بنے ہوئے ہیں، آپ کے جیب تک آپ کا ہاتھ نہیں آتا، مغلول غلیظ ہونوں کی گردن سے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کھلتا ہی نہیں ہے کہ پاکٹ تک جائے اور بغل میں مانگنے والے کسی غریب کو 10 روپیہ دے دے، توفیق نہیں ملتی ہے۔ لیکن آپ گھر جائیے، آپ کے بچہ آپ سے سوال کرتا ہے، 1000 روپے کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ان چیزوں پہ کنٹرول کیجئے، ان پیسوں کو جمع کیجئے۔ کیا آپ کے گھر میں دانا نہیں ہے؟ اگر واقعی غریبوں کی طرف ہے، میری گزارش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کاش اس پر سب لوگ عمل کریں۔ عمل نہیں کرتا کوئی الا ماشاء اللہ، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو خود کو پیٹ بھر کھاتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ قربانی میں ہے کہ روزانہ ہے؟ آپ کے مال ضائع ہوتے ہیں، آپ کا کھانا برباد ہوتا ہے، آپ کا تیار کیا ہوا کھانا سڑتا جلتا ہے، آپ پڑوس کو نہیں دیتے پڑوس کو، لیکن رات میں سڑا دیتے ہیں اور بعد میں ایسی جگہ پر پھینکتے ہیں جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ اس وقت میں آپ کو غریبوں کی طرف نہیں آتی، وہ یاد نہیں آتے؟ اس لیے میری گزارش ہے اللہ کے واسطے ان چیزوں پہ توجہ مت دیجیے۔ چاہے کوئی انسان آپ کے سامنے عالم کی شکل میں آتا ہو، بڑے خیر خواہ مشکل کی شکل میں آتا ہو، غریبوں کی غربت و افلاس پر ترس کرتے ہوئے مگر بچ کے آنسو بہاتے ہوئے آتا ہو، ان کی بات پہ ہرگز توجہ نہ دے، قربانی کرنے کا ارادہ رکھیے اور ضرور قربانی کیجیے۔ مال کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے، آپ کا مال مناسب ہوتا ہے۔ جان کے ضائع ہونے کا خطرہ مت سمجھیے، اس جانور کی خوش قسمتی ہوگی کہ بلی چڑھانے کے بجائے اللہ کے نام پہ وہ قربان ہوتا ہے، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ اسی انداز سے اور بہت ساری چیزیں اپنے ملک کے صحت کی حفاظت کے لیے ہزاروں جوان کا کٹوا دیتے ہیں، انہیں شہیدوں کے زمرے میں نام لکھاتے ہیں، وہ ملک اور صحت کی نگہبانی کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربت و نزدیکی کو حصول کے لیے معمولی جانور کی قربانی پیش کرنے پر آپ کو طریق ہوتا ہے اور ترس بھی آتا ہے اور مختلف قسم کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کے واسطے حقیقت کو سمجھیے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کو مشکوک بنانے کی سازش کرنے والا انسان نما شیطان ہے، وہ چاہے عالم کی شکل میں آپ ہو، چاہے مربی کی شکل میں آپ ہو، چاہے اسلامی اسکالر کی شکل میں آپ ہو، چاہے کسی اور خیر خواہ کی شکل میں آپ ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے دنیا کا، آپ ان کی تعلیمات کو لیجیے۔ آپ نے جانوروں پر بھی احسان کیا ہے، آپ نے غریبوں پر بھی احسان کیا ہے، آپ نے امیروں پر بھی احسان کیا ہے، آپ نے بچے اور جوانوں پر بھی احسان کیا ہے، آپ نے بوڑھوں اور عورتوں پر بھی احسان کیا ہے۔ احسان کے بے شمار مراحل اور درجات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کیجیے۔ اس لیے میری بات یاد رکھیے، اس سال اس قسم کے بہانے اٹھ رہے ہیں اور فیصلے گزشتہ سال میں ہو رہے تھے کہ حالات خراب ہے، حکومت وقت کی جانب سے پابندی ہوگی، جانور آپ کو میسر نہیں ہوگا، نہیں کر سکے گا، اللہ نہ کرے تو غلط سی بات ہے، لیکن اپنی چاہت کی بنیاد پر کہیں گے کہ غریبوں پہ ترس کھاتے ہوئے ان مالوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا، اس مرتبہ قربانی کا بائیکاٹ کریں۔ آئندہ سال حج کا بائیکاٹ کیجیے گا، پھر اس کے بعد رمضان کے افطار کا بائیکاٹ
بائیکاٹ کیجیے گا تو نتیجہ دیکھا جائے اسلام چھو کا مرتبہ ہو جائے گا، اس طرح جس کے دماغ ہے وہ قتل جائے گا۔ اس لیے میری گزارش، قربانی ہر امت میں اللہ نے فرض کیا تھا۔ نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ قرآن میں کیا، قل ان صلاتی و نسک، کہیے میری نماز اور میری قربانی، بلکہ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کی۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی سنت، یاد رکھیے گا قربانی واجب ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر کرنے کی طاقت ہے، کوئی ہیلا بنا اسے چھوڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ انسان واجب کا ترک کرنے والا، چھوڑنے والا تصور کیا جائے گا۔ اس لیے ارادہ رکھیے قربانی کرنے کا، پورا جانور نہیں کر سکتے تو حصہ لیجیے، مگر کیجیے ہر اہل خانہ پر، ہر گھر والے پر جس کے بعد استطاعت ہے سال میں ایک مرتبہ ایک جانور کی قربانی کرنا یا گائے بیل وغیرہ میں 7 حصہ میں سے حصہ لینا لازم و ضروری ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود کوئی انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں پڑھانے والا انسان ہے وہ کہتے ہیں کہ فلا یقربن مصلانا وما عیدگاہ بنا۔ کتنی ناراضگی اور کتنا غصہ کا عبارت ہے اندازہ ہے۔ اس لیے قربانی کرنے کا ارادہ رکھیے، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کرے گا اور آپ دیکھیں کہ بڑی آسانی سے قربانی کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں قربت و نزدیکی آسانی۔ تقریر کی بات کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آئندہ جمعہ آنے سے پہلے، جمعہ آنے تک ہو سکتا ہے 2 یا 3 تاریخ ہو جائے، تو جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹائے، وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ بھی سوچتا ہے کہ ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے تو ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے، وہ 10 دن انتظار کرے، قربانی کے دن کاٹے گا، اسے قربانی کرنے کا انشاءاللہ ثواب ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ علاوہ ازیں 1 سے لے کے 9 تاریخ تک، 1 سے لے کے 10 تاریخ تک جتنا بھی اچھے اعمال آپ کرتے ہیں دوسرے دنوں میں، ان دنوں کے بالمقابل ان 10 دنوں میں کی جانے والے اعمال کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان کی 10 راتیں زیادہ بہتر ہے، تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں عرفہ کا دن بھی ہے اور قربانی کا دن بھی ہے۔ 1 سے لے کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ کر آپ اچھے اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ عام دنوں میں روزہ رکھیں تو اس کا ثواب، اور ان 9 دنوں میں روزہ رکھیں اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی دے اور ہم توفیق بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا آپ کا جملہ مسلمانوں کی صحت کی دعا کرے۔ الہی جو بیمار ہوئے شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان کی جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کی مریضوں کو شفا دے دے، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ان دونوں کی تربیت اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔